السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وہی غالب اور بخشنے والا ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا بناتا ہے. دنیا اور آخرت میں اسی کی حمد ہے اور اسی کی بادشاہی ہے. اسی کی جانب ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. وہی بلند اور بالا ہے. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلی آیات کا خلاصہ دیکھیں گے. پوری دنیا میں اگر ہم اپنا مقام پہچانیں تو ذرے کے برابر بھی نہیں. ذرے سے لے کر ستاروں تک جو بھی ذرات ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے. ہماری زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. اس ذرے کے اوپر ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک اچھے عمل کی وقت اور قدر و قیمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کہ ہر چیز سے زیادہ اس نے انسان کو فوقیت دی ہے. اگر اس کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. تبارک الذی، یہی تبارک کا مطلب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اونچا ہے اور ان سب چیزوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، اس کی صفات اور ان تمام چیزوں کی صفات سے بالا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں. اللہ اکبر. پھر اس نے صرف پیدا نہیں کیا، ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے اور پھر ہر چیز کے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا ہے اور اتنی قوت رکھنے کے بعد معاف بھی کر دیتا ہے. ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے ہمیں عبادت کا حکم دے کر ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا، ہم پہ کوئی مجبوری نہیں ڈال دی. وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ہم بہترین بن جائیں تاکہ ہمیں جنت میں بسایا جائے جو بہترین جگہ ہے. اس کی قدرت میں کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی طرح کی کوئی بھی کجی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت کیوں کریں، ہم کیوں نماز پڑھیں، کیوں قرآن پڑھیں، کیوں سچ بولیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کیا مقصد ہے اس سب کا؟ کہ اس نے ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ نہیں. اللہ چاہتا ہے ہم انسان جن کو آزادی ملی ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ان اختیار سے احسن کام کر کے اعلیٰ مقام کو پہنچیں. کیونکہ احسن صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، اور جو احسن چیز ہوتی ہے وہ بہت سے امتحانوں سے گزر کر خوبصورت بنتی ہے، بہت سی چیزوں سے تپ کر باہر نکلتی ہے. اللہ نے احسن کرنے کے لیے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ واقعی میں اچھا ہوگا، کوالٹی والا ہوگا. اگر احسن نہیں ہے تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے. یہ ساری اللہ کی عظمت کی بات ہے. لیکن اس میں جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی، تو پھر ان کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنی بڑی سزا ہے، ہمیشہ کے لیے جلنا کیوں ہے، ہمیشہ کی خواری کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے جو رب اتنا بڑا ہے، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، اس کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. جب جرم بڑا ہے تو سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھے عمل کرو، ساتھ معیار بھی بتا دیا، پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا اور سارے راستے بھی بتا دیے. اگر پھر بھی انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، جہنم کا شور سنیں گے. شہیق کہتے ہیں گدے کی آواز کو یا گدے جیسی آواز کو، جو گدے کی ہینگنے کی آواز، جو بدترین آواز ہے. آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے.
جہنم کے اندر سے ایسی ہی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جب کافر آگ میں ڈالے جائیں گے، یعنی نافرمان جب آگ میں ڈالے جائیں گے، تو وہ جہنم کی خوفناک گرج کو سنیں گے، جس کے ساتھ بری چیخیں بھی ہوں گی۔ شہیق گدھے کی ہینگنے کے وقت کی ابتدائی اور آخری آواز کو کہتے ہیں، جو شروع میں آہستہ ہوتی ہے، آہستہ سے اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب گدھا ہینگنے کے عمل کو ختم کرنے لگے تو وہ اونچی آواز سے پست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے مکروہ آواز اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی ہوتی ہے، ایسی ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسی آواز جہنم کے جوش مارنے سے پیدا ہوگی، دوسرے یہ کہ دوزخ میں جو لوگ پہلے سے پڑے ہوں گے وہ اس قسم کی آوازیں نکال لیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آوازوں کا ہم پہ تکلیف دہ اثر ہوتا ہے۔ خوبصورت آوازیں انسان کو خوش کرتی ہیں اور بری آوازیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے، جہنم صرف جلانے کے لیے نہیں، شور ہے اس میں۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سب سے پہلے ابھی اندر ہی جا رہے ہوں گے، ان کے جانے سے پہلے ہی شور آ رہا ہوگا، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، جیسے ہنڈیا نیچے سے اوپر کو آتی ہے۔ وہ جوش صرف گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب نیچے سے دباؤ زیادہ ہوتا ہے، نیچے سے پانی کا دباؤ زیادہ ہو اور سوراخ تنگ ہو تو پانی جوش سے اوپر کو اچھلتا ہے۔ جہنم ایسے ہی جوش مارے گی جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اس آگ کا غیظ و غضب ایسا ہوگا کہ گویا وہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، یہ شور کس چیز کا ہوگا؟ آگ کے بھڑکنے کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کی چیخوں کا بھی ہوگا جو پہلے سے اس میں موجود ہوں گے۔ جب نیا گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو وہ ان کی چیخیں بھی سنیں گے، اتنی بھیانک آوازیں جیسے گدھے کی آواز۔ جب زیادہ گدھے اکٹھے بولتے ہیں تو کتنی کوفت ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ جہنم میں جانے والے گدھوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور اسی وجہ سے وہاں بھی گدھوں والی حرکتیں کریں گے اور ویسی ہی آوازیں نکالیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، یعنی جہنم کو اتنا غصہ ہوگا جہنمیوں پہ کہ کیوں انکار کیا اللہ کا۔ وہ گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے انتہائی ناراض ہوگی، کیونکہ غصہ تبھی آتا ہے جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم بھی ناراض ہوگی جہنمیوں سے، اور زیادہ چیخے گی، اور جب اور جہنمی ڈالے جائیں گے تو اور غصہ کرے گی، اور اتنا شدید غصہ یوں لگے گا کہ پھٹنے لگی ہے۔ تمیزو الگ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ایک ہونے کے باوجود بھی لگے گا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ ناقابل برداشت کافروں کو دیکھ کے، گناہ گاروں کو دیکھ کے غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فوج، جب کبھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی، فوج ان کا لفظ لشکر کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، فوجوں کی فوجیں اتاری جائیں گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جہنم کے داروغہ یعنی جو فرشتے اس پہ مقرر ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سمجھایا؟ یہ سوال ہر گروہ سے ہوگا، اور اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں، بلکہ ایک تو تعجب کے اظہار کے لیے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں کے ڈرانے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے اور جان بوجھ کے جہنم کا ایندھن بنے۔ دوسرا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور خود ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے کہ انہیں نہ تو بے خبری میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور نہ ہی بلا جرم، بلکہ وہ اس کے حقدار خود ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں،
اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا جب تک کہ ان کے پاس رسول نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم بھر گئی ہو، وہ کہے گی حل من مزید اور بھی ہے۔ اسی طرح پل صراط بھی جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم سب کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اس پل صراط کے اوپر سے گزریں تو ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے کہ اپنے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں کتنا مضبوط ایمان تھا، توحید پہ جمنا، اپنی زندگی سے ہر قسم کے شرک کو پاک کرنا، اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا، پھر اللہ نے بھی ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں، عمل چاہیے، محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے۔ اس دنیا میں ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ کنسپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا جہنم کے، ہماری چوائس یہ طے کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ جہنم کی سختی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کے لیے تیار کیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ کفر ہوتا ہی وہی ہے، انکار ہوتا ہی وہی ہے، نافرمانی وہی ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر بھی حق کا انکار کرتے۔ یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، عمل نہیں کیا۔ یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل چینج نہیں کیا۔